اللہ وحدہ لا شریک نے 5ویں پارے کے شروع سے لے کر 3 رکوع تک عورت کے مقام، ان کے مرتبہ اور اس کی عزت کے حوالے سے بات کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو آدمی ہے یہ عورت کے اوپر حاکم ہے، یہ ان سے طاقتور ہے، اس لیے کہ یہ گھر کا حاکم بنے، عورت کی عزت کرے، اس کو مال لا کر دے، اس کے گھر کے اندر بیٹھے بٹھائے کھلائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عورت کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔ میں کسی لبرل مافیا کی بات کیا کروں، کسی غیر مسلم کی بات کیا کروں، ایسے اسلامی اسکالر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر بھی اسلام کا بیڑا غرق کرنے والے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، عورت کو حق دینا چاہیے۔ آئیے میں بتلاتا ہوں تاریخ انسانی کو آپ کے سامنے رکھ کر کہ اسلام نے عورت کو حق کیا دیا ہے اور پہلے مذاہب نے کیا حق دیے تھے۔ اگر یہودیت کو دیکھا جائے تو یہودیت یہ بات کہتی ہوئی نظر آتی ہے عورت کو مال کے اندر حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اسلام نے کہا نہیں، عورت کا حق ہے اس کو مال دیا جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عورت کو مضاربت کے طور پر، مشارکت کے طور پر تجارت کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ عیسائیوں نے کہا عورت کو خرچہ نہ دیا جائے، اسلام نے کہا عورت کو خرچہ دیا جائے گا۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو خرچہ نہ دے، عورت کو حق حاصل ہے کہ معروف طریقے سے اس کی جیب سے نکال لے۔ یہودیوں نے کہا عورت کو ایام مخصوصہ آ جائیں، بند کمرے کے اندر پھینک دیا جائے، کوئی بات نہ کی جائے۔ اسلام نے کہا تمہاری شریک حیات ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا جائے، اس کے ساتھ سارے معاملات بھی طے کیے جائیں۔ یہودیوں نے کہا عورت وراثت کے حقدار نہیں بن سکتی۔ اسلام نے کہا نہیں، عورت اگر بیوی ہے اولاد ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے 4 یا 8واں حصہ ملے گا۔ عورت اگر ماں ہے 6واں حصہ ملے گا۔ اگر عورت بیٹی یا بہن ہے نصف یا 2/3 حصہ ملے گا۔ کس طرح اس کے حصے کو مغلوب کیا جائے گا؟ یہودیوں نے کہا باپ اپنی بیٹے کی زبردست شادی کروا سکتا ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، جہاں ولی کی اجازت ضروری ہے وہاں عورت کی اجازت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ یہودیوں نے کہا اگر کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی کے ساتھ گناہ کرتا ہے اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، اس کو سزا دی جائے گی۔ کنوارہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے پابند سلاسل بھی کیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ ہے پتھر مار مار کے اس کو رجم کیا جائے گا۔ عیسائیوں نے کہا کہ عورت گناہ کا دروازہ ہے، اگر اس کے ساتھ شادی ہو چکی ہے، بندھن بن چکا ہے، جتنے مرضی اختلاف ہو جائیں علیحدگی کا کوئی اختیار نہیں۔ اسلام نے کہا نہیں، اگر تمہاری گاڑی نہیں چل سکی، تمہارا آپس کے اندر معاملات طے نہیں ہو سکے، اسلام یہ اصول دیتا ہے کہ طلاق یا خلا کے ذریعے اپنی جدائی کو حق کر سکے۔ ہندوؤں نے کہا تھا اگر خاوند فوت ہو جائے بیوی کو ساتھ زندہ جلا دیا جائے، اگر وہ انکار کرتی ہے سب سے زیادہ زمانے کی زانیہ گردانی جاتی ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، عدت گزارے اگر شادی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ اور آج اسلام نے یہ ہم کو سبق دیا اور حکم دیا ہے عورت کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے۔ عورت گھر کی عزت ہے، گھر کے اندر بٹھا کے اس کو کھانا کھلایا جائے، اس کے سارے حقوق کو پورا کیا جائے۔